اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں۔ نہ تو صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ بات واضح فرما دی کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پچھلی آیت میں پاکیزہ چیزوں کا معیار عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک طرف طبیعت انسانی، فطرت انسانی اس سے نفرت نہ کرتی، اور دوسرا یہ کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں چونکہ وہ دین فطرت ہے، لہذا اس کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہو تو وہ طیبات میں داخل، پاکیزہ چیزوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے طیبات یعنی ساری پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ الیوم جو فرمایا کہ آج حلال کر دی گئی، وہ اس لیے کہ پیچھے آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کے مکمل ہونے کا مقتضا یہ تھا کہ جو چیزیں حلال تھیں ان کے حلال ہونے کا قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا جائے، کیونکہ دوسرے احکام میں نسخ اور تبدیلی بھی ہوتی رہی ہے۔ تو آج ہم نے تمہارے لیے طیبات کو اس طرح حلال کر دیا، حالانکہ وہ پہلے بھی حلال تھیں، لیکن ایسا مراد ہے کہ ایسا حلال کر دیا کہ اب اس میں نسخ نہیں ہوگا۔ ورنہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو طیبات جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ آیت آ رہی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو طیبات تو پہلے سے بھی حلال تھیں، اور صحابہ کرام طیبات کھاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ یہ کہنا کہ آج حلال کی گئی ہیں یہ کیسے درست؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ در حقیقت مراد یہ ہے کہ آج اس طرح حلال کر دی گئی کہ اس میں اب نسخ کا کوئی احتمال باقی نہیں رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا۔ تو لیکن اب یہ کہہ دیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے حلال ہے، اور اب اس میں کوئی نسخ نہیں ہو۔ پھر یہ فرما دیا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اہل کتاب کے لیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کو دو قسموں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک غیر مسلم وہ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، بلکہ مختلف ان کے عقائد ہیں، کسی کتاب کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، کسی رسول کے متبع نہیں ہیں۔ تو ایک تو وہ ہیں جیسے بت پرست لوگ ہیں، لیکن جو
حضرات کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، جیسے کہ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں، اور یہودی تورات کو مانتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ ان کے کھانے کو، یعنی ان کے ذبیحے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حلال قرار دیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ، ان کے ہاں بھی ذبیحے کے وہی قوانین تھے جو اسلام میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے ہاں بھی ذبیحے کے لیے ضروری تھا کہ اتنی ہی رگیں کٹیں اور خون بہے جتنی ہمارے ہاں ضروری۔ لہذا اگر کوئی شخص چوٹ سے کسی کو مار دے، گلا گھونٹ کے مار دے، تو اس کے نزدیک وہ حلال نہیں تھا۔ تو ایک تو قانون کا یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ عادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور یہ ان کے ہاں ذبح کی شرائط میں داخل تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق اللہ کا نام لے کر، تو تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس حکم کی علت اور اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ذبیحہ ٹھیک طریقے سے اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اور وہی شرائط موجود رکھتے ہیں جو اسلام میں ہے۔ یہودی حضرات جو ہیں وہ تو اب تک بھی اسی روش پر قائم ہیں، یعنی یہ کہ وہ ان کے ہاں ضروری ہے کہ گلا کاٹا جائے، رگیں کٹیں، اور وہ اپنے دانش میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ لیتے ہیں۔ اب ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کو یہوہ کہتے ہیں تو وہ یہوہ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ اس لیے ان کے ذبیحے کو آج بھی حلال ہونے کا ان کے بارے میں فتویٰ ہے، الا یہ کہ کسی یہودی گروپ کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ان شرائط کی پابندی نہیں کرتا، تو پھر اس کا حکم ظاہر الگ ہوگا، وہ ایک شاذ صورتحال ہے۔ لیکن عام صورتحال میں ان کے ذبیحے کو حلال سمجھا جاتا ہے، جس کو وہ کوشر کہتے ہیں۔